السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسی نعمت سے ہمیں مالا مال کیا۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اسلام کے معنی اور مفہوم سے نابلد ہیں۔ اسلام کیا ہے، کسے اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کے کیا ضوابط ہیں، کیا قوانین ہیں، اس کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ بس مسلم نام رکھ دیا گیا ہے، مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ہمیں مسلمان ہو کر کے ہی مرنا چاہیے، ہمیں دین اسلام کو ہی اپنانا چاہیے، دین اسلام کے حساب سے ہی ہمیں چلنا اور مرنا چاہیے۔ معزز سامعین، میرے بھائیوں اور دوستوں، ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ شعبان کے متعلق کچھ بتا دیں۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے اندر خرافات ہیں، بدعات ہے اس مہینے سے متعلق، تو میں سوچا کہ کیوں نہ سارے لوگوں کو ایک ساتھ میں جمع کر کے کچھ بتلا دیا جائے۔ اسلام اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے، ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک اس دین کو پہنچائے، جو دین لے کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کثرت سے درود بھیجتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے اللہ رب العالمین نے آخری دستور دنیا میں بھیجا، آخری نظام اتارا اور پھر قیامت تک کے لیے اس نظام کو قائم و دائم کر دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ الیوم اکملت، یعنی اس آیت کو اتار کر کے مسلمانوں کو یہ بتلایا گیا کہ آج کے دن اسلام مکمل ہو گیا اور میں نے اپنی نعمتیں پوری کر دی۔ دین کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ تو اسلام جو دین اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اسی دین کے حساب سے چلنا چاہیے، اسی دین کے حساب سے ہمیں مرنا چاہیے، نہ کہ خود ساختہ طریقہ، منمانی بات اور ادھر ادھر کے باتیں لا کر کے دین میں اضافہ کر کے، دین میں بڑھا کر کے یہ سمجھے کہ یہ دین ہے۔ نہیں، دین اصل میں وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اتارا، دین اصل میں وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جس پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیے، جس پر صحابہ عمل کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا جو طریقہ نہیں ہے، وہ دین کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہے لوگوں کی نظر میں دنیا کی باتیں کتنی بھری کیوں نہ لگے، کتنوں ہی اچھی کیوں نہ لگے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں ہے، صحابہ کا اس پر عمل نہیں ہے، تو وہ عمل بیکار ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے تم جنت کی طرف جاؤ گے، جہنم سے بچو گے، میں نے بتلانا نہیں چھوڑا ہے۔ ہر کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر کے گئے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دن کو خاص کر لیں، کوئی ایک دن آپ عبادت کریں، بقیہ اور دنوں کو آپ چھوڑ دیں، بلکہ قرآن کریم کے اندر یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں آپ، مرتے دم تک۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت کرتے تھے؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تو پیر میں سوجن آ جاتا تھا، پیر پھول جاتا تھا۔ سجدہ میں جاتے اتنے دیر تک آپ سجدہ کرتے کہ ایسا لگتا کہ سجدے میں آپ کی موت ہو گئی ہے۔ یہ سب حدیث اپنی جگہ بالکل واضح ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کوئی دن یا کوئی رات خاص کر کے عبادت نہیں کرتے، بلکہ آپ کا معمول ہوا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، صحابہ سے سیکھے۔ تو شعبان کا مہینہ، شعبان کے مہینے کے سلسلے میں مختصر طور پر میں یہ بیان کروں گا کہ اس مہینے کے فضائل میں جو کچھ آیا ہے، جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، اس میں سے صرف یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے روزہ رکھنا ثابت ہے۔ بہت ساری روایات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی لوگوں کے یہاں مشہور ہے، جو کچھ بھی لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے، وہ سب مردود ہے، وہ سب بکواس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر نہ ہو، وہ بات دین کے اندر مردود مانا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنے لگتے تو ایسا ہوتا کہ ہم سمجھتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں، اور جب آپ افطاری کر دیتے، روزہ رکھنا چھوڑ دیتے، تو اس طرح ہم سمجھنے لگتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ شعبان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے اور رمضان میں بھی مسلسل روزے رکھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، جس میں وہ بیان فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں چند دنوں کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں آیا ہے۔ بہت ساری روایت ہے، خلاصہ کلام اتنا جان لے کہ شعبان سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر اور کیا اعمال ہے نہیں ہے، ہم بعد میں دیکھیں گے۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے؟ سنن النسائی کے اندر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا لم اراک تصوم من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیگر اور مہینوں میں اس طرح سے نہیں دیکھتا ہوں روزہ رکھتے ہوئے جس طرح سے آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یکفر الناس عنہ بین رجب و رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگ غافل ہوتے ہیں، جس مہینے میں لوگ غافل ہوتے ہیں۔ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ رمضان اور رجب کے درمیان کا مہینہ، یہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں بہت سارے لوگ غافل رہتے ہیں۔ وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اعمال نامے اللہ رب العالمین کی طرف بڑھائے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال نامے حالت صیام میں بڑھائے جائیں۔ یہ سبب ہے اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے، اس کی یہ سبب ہے کہ اس مہینے میں اعمال نامے رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اعمال نامے بڑھائے جاتے ہیں۔ یہ سالانہ پیشگی ہے، سالانہ پیشگی ہے شعبان میں۔ آپ سال میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، جتنے بھی آپ کے اعمال ہوتے ہیں، شعبان کے مہینے میں آپ کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہفتہ واری الگ پیشگی ہے۔ پیر اور جمعرات کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیر اور جمعرات کو آپ روزہ کیوں رکھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں دنوں میں ہفتے کے جو اعمال نامے ہوتے وہ بڑھائے جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آپ کو یہ بھی ملے گا کہ روزانہ دن کا الگ اور رات کا الگ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ رات میں جو کچھ یا دن میں جو کچھ کرتے شام ہونے سے پہلے پہلے بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ پیشگی ہے اللہ کے یہاں اعمال نامے کی۔ تو یہ شعبان کا جو مہینہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کے اعمال نامے روزے کی حالت میں بڑھائے جائیں۔ یہ سبب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان سے پہلے یہ مہینہ ہے تو اس کے استقبال میں روزہ رکھتے تھے، نہیں، ایسا کہیں نہیں ہے۔
اس کا سبب صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کے اعمال نامے روزے کی حالت میں بڑھائے جائیں، اور آپ جانتے ہیں کہ روزے کی الگ خصوصیت ہے، الگ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر یا شعبان کے مہینے میں جو کچھ بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، ہمارے ملکوں میں یا ہندو پاک اور بنگلہ دیش وغیرہ میں بہت سارے لوگ اس مہینہ کے شروع ہوتے ہی خرافات شروع کر دیتے ہیں، خرافات شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب و غریب ہے، لگتا ہے کہ واقعی میں دین یہی ہے۔ دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے، جس زمانے میں میں ہوں، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہوگا، پھر ان کے صحابہ کا یعنی تابعین کا زمانہ ہوگا۔ جس زمانے کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی کی ہے، اس زمانے کے اندر یا اس ٹائم میں، اس سمے میں کیا یہ طریقہ پایا گیا؟ کیا صحابہ یہ عمل کرتے تھے؟ جس طرح سے آج ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے نا، عجیب و غریب تماشا ہوتا ہے۔ پورے سال لوگ عمل نہیں کرتے، شعبان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، عقائد کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے تو بہت ساری خرابیاں پائی جاتی، عقائد کے اعتبار سے، اور اعمال کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت سارے بدعت پائے جاتے، بہت ساری بدعتیں ہیں جو لوگوں کے یہاں مشہور ہے، اور لوگ بہت خوشی سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں یہ ملے گا، وہ ملے گا، اور 60 سال کا روزے کا ثواب ملے گا، ایک دن اگر نماز پڑھ لیں گے، ایک دن روزہ رکھ لیں گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ اتنی روایات اس شعبان کے متعلق، اور خاص کر کے 15ویں شعبان سے متعلق لوگوں میں مشہور ہے، جس کو لوگ بہت خوشی سے ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ شعبان کی فضیلت میں جتنی بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں، جتنے بھی دلائل دیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے موضوع اور من گھڑت ہیں، سارے کے سارے موضوع اور من گھڑت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ مردود کا مطلب یہ ہے کہ مقبول نہیں ہے، آپ کتنا عمل کر لے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے سمجھ کر کے کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ سورہ کاف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھ لے کہ ہم بہت بہتر کر رہے ہیں، لیکن ان کا سارا کیا کرایا بیکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردود ہے۔ آپ کتنوں نماز پڑھ لے، کتنوں روزہ رکھ لے، سنت کے اگر خلاف ہے تو اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت یا کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے کسی بھی عمل کو آپ مقبول بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کے حساب سے ہو، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں اس عمل کی ویلو ہے، ورنہ اللہ کے یہاں اس کی ویلو نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اب کوئی آدمی کہے کہ میں حج اپنی مرضی سے کروں گا، اپنے طریقے سے کروں گا، اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہے، وہ حج اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ تو عبادات کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دلیل ہے وہاں آپ کریں گے، جہاں دلیل نہیں ہے، جہاں ثبوت نہیں ہے، جہاں پروف نہیں ہے، وہاں آپ اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت ہو، چاہے آپ کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، اپنی مرضی سے آپ دین کے اندر ثواب کے طور پر جو آپ کام کرتے نہیں کر سکتے۔ شعبان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو جیسے شروع ہوتا ہے لوگ فاتحہ خوانی شروع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ خوانی شروع کر دیتے ہیں، قرآن پڑھ کے مرے ہوئے کے نام سے بخشوانے شروع کر دیتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے؟ کیا صحابہ یہ کرتے تھے؟ اب دیکھیں، غریبوں اور مسکینوں کو کھلانے لگتے ہیں۔ میرے بھائی، میں پہلے ہی کہا کہ عبادت کے لیے کوئی وقت خاص نہیں الا کہ دلیل ہو۔ جہاں دلیل ہے وہاں آپ عمل کریں گے، جہاں دلیل نہیں ہے آپ اپنی طرف سے کوئی دن خاص کرتے ہیں یا کوئی مہینہ خاص کرتے ہیں، کوئی رات خاص کرتے ہیں تو وہاں دلیل مطلوب ہے، وہاں دلیل مطلوب ہے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو عمومی عبادت ہے، عمومی عبادت جس کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے،
آپ جب چاہیں کریں۔ قرآن خوانی کا جو یہ سلسلہ، جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگ 15 دنوں تک، یا بلکہ ہر آدمی یا ہر گھر آنے والے اپنے اپنے حساب سے، روزانہ کے حساب سے فاتحہ خوانی کرواتے، قرآن پڑھواتے۔ یہ کہاں سے؟ قرآن اسی لیے آیا ہے کہ آپ صرف قرآن کو فاتحہ کی شکل میں پڑھیں یا قرآن خوانی کروائیں۔ قرآن اسی لیے اترا ہے۔ قرآن تو اللہ رب العالمین نے اس لیے اتارا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کے اندر جو کچھ ہے اسے سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی جب بات آتی ہے تو طاق میں رکھ دیتے ہیں۔ جب کوئی مرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن لاؤ، قرآن پڑھ کے بخشوا دو۔ یہ سب کہاں کا طریقہ ہے؟ قرآن اسی لیے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے صحابہ کو آگاہ کیے۔ کیا صحابہ ایسا کرتے تھے کہ چلو بھائی یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں آپ فاتحہ شروع کر دو، اس میں قرآن پڑھ کے بخشوانے لگو؟ یہ طریقہ میرے بھائی بدعت ہے، جو اس شعبان کے اندر خاص کر کے ہوتا ہے۔ 15ویں شعبان کی جو رات ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، شب برات کہا جاتا ہے، آپ اس شب برات پہ ہی غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ من گڑت ہے، یہ بنایا ہوا ہے، یہ میڈ ان عرب نہیں ہے، یہ میڈ ان ہند و پاک ہے۔ کہاں؟ میڈ ان ہند و پاک ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ شب برات کا مطلب ہوتا ہے، شب یہ فارسی لفظ ہے، عربی میں ہے ہی نہیں۔ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو لیلۃ البراء کہا جاتا۔ براء کا مطلب ہوتا ہے بیزاری، آزادی۔ لوگ اس رات کو کہتے کہ یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ واللہ اس رات کے بارے میں لوگوں کے یہاں اتنی ساری باتیں پائی جاتی، اتنی ساری باتیں پائی جاتی ہے کہ آپ حدیث میں دیکھیں گے نا، جو موضوع اور من گڑت روایت ہے اس کو لوگ بیان کرتے ہیں، اور اس کی فضیلت میں لوگ خاص کر کے اس رات میں جا کر کے لوگ جلسے سے جلوس کرتے ہیں، اس رات میں محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ گناہ بخشنے کی رات ہے، اس رات میں گناہ بخشے جاتے ہیں، اس رات عمریں بڑھائی جاتی ہے، اس رات میں روزیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب عقائد رکھے جاتے ہیں اس رات کے حوالے سے۔ اس رات میں خصوصی طور سے لوگ ہزاری نام نماز پڑھتے ہیں، اور 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 14 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ کیا کیا لوگ بنا رکھے ہیں اس میں، خصوصی طور پر اپنی من کی دعا، من گڑت دعا جو خود سے بنا رکھے وہ دعا کرتے ہیں کہ اس رات میں عمریں بڑھائی جاتی ہیں، روزیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، لہذا خصوصی طور پر اجتماعات کرتے ہیں، جلسے جلوس منعقد کرتے ہیں، وہاں رات بھر جاگتے ہیں، مسجدوں میں جاگ کر کے کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ سب شکل میرے بھائی درست نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی میں آپ مسلمان ہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ عبادت آپ کے لیے منع نہیں ہے، آپ مان لیں کہ کسی رات میں آپ جا کر کے رات میں عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ عبادت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، سلف سے دیکھ لے، رات میں جا کر کے جو آخری حصہ ہے رات کا، اس حصہ میں جا کر کے آپ عبادت کریں۔ لیکن اس میں جو شب برات کا نام دیا جاتا ہے یہ بھی من گڑت بات ہے، یہ منمانی بات ہے۔ اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رحمت کی رات ہے، یہ اس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، لوگوں کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ رات، جس رات اللہ رب العالمین فرشتوں کو لوگوں کے دستاویز جو ان کے جو دفتر ہوتے ہیں، جو رجسٹر ہوتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہونے والا ہے، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنے لوگ مریں گے، کن کے ہاں کیا ہوگا نہیں ہوگا، سب کچھ اس رات میں پورا سال کا دے دیا جاتا ہے۔ یہ سب بنیاد کیا ہے؟ یہ سب بے بنیاد بات ہے، اس سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح کے عقیدہ رکھنا یا اس طرح کے خرافات کرنا اسلام میں درست نہیں ہے، جائز نہیں۔ کیوں؟ لوگوں نے آج اصل دین کو چھوڑ کر کے خود ساختہ دین کو لوگوں نے دین سمجھ لیا ہے، خود ساختہ بنائے ہوئے طریقہ کو لوگوں نے دین اور طریقہ سمجھ کر کے سمجھتے کہ ہم کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ اس میں آگے ہے ہی نہیں۔ تو ایسا عقیدہ نہیں رکھنا ہے میرے بھائی، دین میں جو کچھ آیا ہے آپ وہی کریں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ اس رات کے بارے میں جو شب برات، یہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس رات کے بارے میں جو عقیدہ رکھا جاتا ہے اس میں یہ بھی کہ اس میں روحیں آتی ہے۔ یہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے روحیں آتی ہیں، اور اس رات میں انواع اقسام کے کھانے بنائے جاتے ہیں، ان کے نام سے فاتحہ دلائے جاتے ہیں۔ روحیں آنے کی بات یہ کہاں سے؟ دلیل میں کیا پیش کرتے معلوم ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، سورہ قدر کے اندر، کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس آتے ہیں۔ روح سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام ہے، اور یہ جو روح القدس، یہاں روح کا جو ذکر ہے
یہاں مراد روحیں نہیں ہیں، یہ مرے ہوئے کی روح نہیں ہے۔ جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد روحیں اور مردوں کی روحیں آتی ہے، یہ منمانی بات ہے، یہ بکواس کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت کے اندر روح سے مراد فرشتہ کے ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر کی رات یہ شعبان میں نہیں بلکہ رمضان میں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر میں فرشتے کے ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، تو یہاں کہتے ہیں کہ روح آتی ہے، وہاں روحیں آتی ہے، روحیں آتی ہے اس رات میں، شب برات کی رات میں روحیں آتی ہیں۔ یہ منمانی بات ہے، کسی کی روح لوٹ کر کے نہیں آتی ہے۔ کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں کی روح آتی ہے تو ہمیں دکھوا دے وہ کہ فلاں کی روح آ رہی ہے، اور جو لوگ دعویٰ کرتے کہ روح آتی ہے تو اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ سامنے ظاہر کرے، دلیل لائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، کہ جب کسی کی موت آنے لگتی ہے تو وہاں آدمی کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھیج دے، دنیا میں واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں نے عمل کیا ہی نہیں ہے وہ عمل اب کر کے آؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایسی بات ہے، یہ کہنے کی بات ہے۔ آپ کسی آدمی سے کہیں کہ فلاں عمل کرے، نماز پڑھے، کہتا آج سے نہیں ہو پایا، کل سے کروں گا۔ کل آیا بھائی، کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ نہیں ہو پایا، ناپاک ہے، کل سے کر لیں گے۔ ایسا یہ وہی ٹال مٹول ہے۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اگر اسے واپس بھی کر دیتا نا تو وہ نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے بعد یعنی دنیا سے جانے کے بعد کی جو زندگی ہے، برزخ کی جو زندگی ہے، قبر کی جو زندگی ہے، یہ آخرت سے پہلے کی زندگی ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان یہ زندگی ہے، ایک دوسری دنیا ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ اور برزخ کی زندگی میں کب تک آدمی رہے گا؟ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک۔ اس دنیا سے کیسے روح آئے گی بھائی؟ نہیں آ سکتی ہے، روح آنے کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا ہے، کسی کی روح واپس نہیں آتی ہے۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین شہداء سے جنت میں پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ جو شہید کی جو روحیں ہیں نا، جنت میں گھومتی پھرتی ہے نا، سبز رنگ کے پرندوں میں ہیں جنت کے اندر، عرش سے معلق قندیلیں ہیں، اس میں آ کر کے بسیرا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے تمہیں کیا چاہیے؟ 3 بار پوچھتا ہے اللہ رب العالمین۔ پھر وہ روحیں کہتی کہ اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے، تو وہ روحیں کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جسموں میں لوٹا دے اور دنیا میں بھیج دے جا کر کے ہم پھر سے شہید ہوں۔ اللہ پھر چھوڑ دیتا ہے، ممکن ہے نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کی روح آج تک نہ آئی ہے اور نہ آ سکتی ہے، کیونکہ اگلی زندگی ہے۔ اگلی زندگی میں جانے کے بعد اب پیچھے نہیں آ سکتا، کوئی موقع ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بتلا دیا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا، تو روح کیسے آئے گی؟ مرنے والا یا تو نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ اگر نیک ہے تو اس کی روح جنت میں جائے گی، یا اس کے اعمال نامے علیین میں لکھے جاتے ہیں، اور اگر برا ہے تو اس کے اعمال نامے کہاں لکھے جاتے ہیں؟ سجین میں، قید خانے میں۔ اب جو نیک ہے جنت میں جانے کے بعد جنت سے نکل کے آئے گا وہاں سے، اور جو جیل خانے میں ہے اس کو تو موقع ہی نہیں ملے گا، چھوٹ ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے آئے گی روح اس کی؟ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ روح واپس آتی ہے، یہ بھی منمانی بات ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ اسی طرح اس رات کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات میں روحوں کو ملایا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ ملایا جاتا ہے۔ جن کا انتقال اس شعبان سے پہلے ہوا ہے، پچھلے شعبان سے لے کر اس بیچ میں، ان کی روحیں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں آوارہ کی طرح، اس کے لیے کوئی آماج گاہ نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں یا اس رات میں کیا کرو؟ ان کے نام سے کچھ کرو، فاتحہ پڑھو، حلوہ پوری پکاؤ، کھلاؤ، تاکہ مولوی آ کر کے روحیں ملائیں۔ کیا کرے؟ مولوی آ کر کے روحیں ملائیں۔ آپ ان مولوی سے پوچھیں کہ بھائی تمہیں کیسے پتہ چلا ہے کہ فلاں کی روح بھٹک رہی ہے؟ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، مشرکوں کا عقیدہ ہے، کہ ان کے یہاں کہتے ہیں کہ کوئی آدمی مان لے پھانسی لگا لیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مار لیتا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ ان کی روح بھٹک رہی ہے، بھٹک رہی ہے پرندوں میں ادھر ادھر۔ نہیں،
किसी की रूह नहीं भटकती है भाई, या तो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल वाज़ेह है, चाहे आदमी जैसे मरे, अपने आप को जला ले, हलाक कर ले, खुदकुशी कर ले, जैसे मरे, अगर नेक है तो नेकोकार के साथ उसका मामला होगा, अगर बद है तो बुरों के साथ उसका मामला होगा। किसी की रूह वापस नहीं आ सकती है। मौलवी कहते हैं कि भाई फातिहा दिलाओ मिलाना है, तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भाई इनकी रूह तो फंसी हुई है, इसमें बहुत तपस्या की ज़रूरत है, बहुत पैसे दरकार है। अब घर वाले क्या समझते हो यार, वाकई में मौलवी साहब तो सही बात बता रहे हैं। कहते कि भाई इतने लाओ, तब जा कर के कोशिश करते। ये सब चोर लोग हैं, ये शिकम परवर मौलवी है जो आपको धोखा देते हैं। आप उनको बताएं, आप उनसे पूछें कि आपको कैसे पता चला कि फला की रूह भटक रही है। ये तो गैबी उमूर है, गैबी उमूर के बारे में, किसी के रूह के बारे में इंसान को कैसे पता चलता जब तक दलील ना हो। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। लोग आपसे रूह के बारे में पूछते, आप कह दीजिए कि अल्लाह का ये हुक्म है, अल्लाह का एक अमर है। तो ये मौलवी को कैसे पता चलता है कि फला की रूह भटक रही है? तो ये रूह मिलाने वाली जो बात कही जाती है, ये भी एक बकवास बात है, ये भी एक मनगढ़ंत बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इस सब से आप परहेज करें। आपको बहुत ज़्यादा मरने वाले से मोहब्बत है, और हर किसी को अपने रिश्तेदार से, अपने घर वाले से मोहब्बत होती है। आप उनके साथ नेकी करना चाहते हैं, नेकी के ज़राए मौजूद है ना, आप खुद से करें ना, वो नेकी करके आप देखें ना, अल्लाह ताला देगा। सही मुस्लिम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अन्हु इल्ला मिन सलास इल्ला मिन सदक़तिन जारिया और इल्मिन युंतफ़अ बिही और वलदिन सालिहिन यदूरहु। जब इंसान इब्ने आदम मर जाता है ना, तो दुनिया से उसके सारे तसलसुलात खत्म हो जाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं, सिवाय तीन के। तीन काम ऐसे कि मरने के बाद भी उसे सवाब मिलता है। अगर वो मरने वाला खुद अपनी जिंदगी में करके गया है तो उसका सवाब मिलेगा। क्या अमल किया है? सदका जारिया। जारिया का मतलब है कोई भी काम जो चलता हुआ करके जाए। मस्जिद बनवा दे, नहर खुदवा दे, कहीं पाइप गड़वा दे, जब तक चलता रहेगा। मदरसा बनवा दे, रोड बनवा दे, जब तक चलता रहेगा सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह से कोई इल्मी काम, पढ़ा लिखा था, कोई इल्मी काम करके गया है, उसने कोई किताब लिख दी, दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जब तक लोग फ़ायदा उठाएंगे सवाब मिलता रहेगा। चाहे आप दुआ दे न दे, अल्लाह की तरफ से मिलेगा उसको। और नेक औलाद अगर दुआ करती है तो माँ बाप को फ़ायदा पहुँचता है। ये हदीस बिल्कुल वाज़ेह सही मुस्लिम की हदीस है। बाज़ रिवायत के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब एक आदमी के दर्जा को जन्नत में बुलंद करता है तो वहाँ वो कहता है कि अल्लाह ये किस वजह से है, अन्ना हाजा, ये किस वजह से? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तेरी औलाद की दुआ की वजह से है। आप सबको खैरात करें ना। एक हदीस के अंदर आता है कि एक आदमी मरने के बाद कब्र में होता है, लेकिन उसका अमल चलता रहता है। खजूर का दरख्त लगवा देता है, या कोई भी दरख्त लगवा दे, लोग फल खाए उसे, रास्ता बनवा दे, कहीं कुरान रख दे, मस्जिद बनवा दे। ये सब अमाल है, वो सब करने के, वो सब करते नहीं। जो नहीं करने के, तो मौलवी को भाई पैसा नहीं देंगे तो मौलवी करेगा नहीं। अब देख ले, आजमाया है। हमारे यहाँ की बात है, मैं आपको बताता हूँ। कुर्बानी के टाइम में एक मौलवी आया ऐसे कुर्बानी ज़बह करने के लिए, कहा नहीं भाई सर चाहिए हमें, सर लिया वो। तो ऐसे लोग सब हैं। आप खुद से ज़बह करने की कोशिश कीजिए। ये पैसा लेने वाले जो मौलवी जो फातिहा पढ़ते हैं, पैसा लेते हैं, इस सब के पीछे मत जाइए मेरे भाई। कुरान को आप अपनाइए। कुरान आपके लिए आइडियल और नमूना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपके लिए आइडियल और नमूना है। सहाबा की ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मै यइश मिनकुम मिन बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन मिन बादी। कि जो भी तुम में से मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत सारे खुराफात को देखेगा, बहुत सारे इख्तिलाफात को देखेगा। तो आपने क्या फरमाया? फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफाए अरबा, इनकी सुन्नत को लाजिम पकड़ना, इनके सुन्नत को लाजिम पकड़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है। किसी भी मामले में हमें इख्तिलाफ होता है तो वहाँ हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान के अंदर, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम्हें इख्तिलाफ हो तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ मामला। लोग कहते हैं कि करने में क्या हर्ज की बात है, कर लेते तो क्या हर्ज की बात है, कोई गलत काम नहीं ना होता है। फातिहा करना गलत काम है भाई, रे कुरान पढ़ना गलत काम है नहीं ना, बकशवाना गलत काम है नहीं ना। हर्ज क्या है? हाँ हर्ज है, बहुत हर्ज है। हर्ज ये है कि जो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت نہیں ہے وہ عمل مردود ہے، بیکار ہے، کتنوں کر لیا فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا، مومنین کی راہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی راہ چلے گا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جدھر وہ چلتا ہے میں ادھرے کر دیتا ہوں، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور جہنم میں بری جگہ ہے۔ جی اس میں حرج کی بات ہے۔ حرج کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے فتنہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ کر کے کوئی اپنا طریقہ اپناتا ہے تو کوئی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی راہ چلتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی مصیبت، کوئی فتنہ، کوئی پریشانی نہ پکڑ لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ اس رات میں 15ویں شعبان کی رات میں خصوصی طور سے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ قبرستان جاتے ہیں لوگ، قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان جانے سے، قبروں کی زیارت کرنے سے روکا نہیں ہے اسلام نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ مقصد کیا ہے؟ یہ تمہیں آخرت کو یاد دلائے گی، وہاں جاؤ گے تو آخرت کو یاد دلائے گی۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ 15 شعبان سے پہلے پہلے لوگ قبرستان کو کیا کرتے؟ بالکل چکنا چٹ کر دیتے ہیں، صفا چٹ، جو بھی گھاس پھوس کیا کیا ہے صفائی کر دیتے ہیں۔ کوئی قبر اگر دھسی ہوئی ہے اس پر مٹی لا کر برابر کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں میں دیکھا ہے اس کو چونا گچ کرتے ہیں، لیپا پوتی کرتے ہیں، اس کو لیپتے ہیں اس کو۔ حالانکہ صحیح مسلم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، قبر کو چونا گچ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اس پر بنانے سے، بنیاد بنانے سے، بلڈنگ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ کیا کرتے لوگ؟ جا کر کے اگربتیاں جلاتے ہیں، یہ غیروں کا طریقہ۔ ہندوؤں کے یہاں ہم جب مر جاتے ہیں نا، ہندوؤں کے یہاں وہ لوگ وہی برسی جب کرتے ہیں، برسی سالانہ دیکھے ہوں گے، معلوم ہے مجھے، کیونکہ ہمارے علاقے میں ہے اس طرح کے لوگ۔ وہ لوگ جب جاتے ہیں سال میں جب برابر کرتے تو وہاں جا کے اگربتی اور تلسی پھر سے ڈالتے ہیں، تلسی بھی رکھتے ہیں، تلسی کا درخت اس پہ لگاتے ہیں، اور جب تیسرے دن ہوتا ہے اس دن بھی جا کر کے کرتے ہیں، وہی اگربتی وغیرہ جلاتے ہیں۔ یہ غلط ہے میرے بھائی، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کے طریقہ سے اسلام نے روکا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر کا طریقہ اختیار کیا وہ انہی میں سے۔ تو اس رات جو بدعات ہوتے ہیں، جو بدعات کیے جاتے ہیں، ان میں سے اجتماعی شکل میں لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ کیا یہی طریقہ جانے کا ہے؟ دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ یعنی آپ کو نہیں پایا بستر پہ، تو عائشہ کو لگا کہ کہیں اور بھی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے آپ، وہ پیچھے پیچھے آئی، تو پیچھے پیچھے جب آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دیکھی اس نے؟ بقیع میں۔ تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں ایسا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول خیانت کریں گے؟ تو وہاں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت عائشہ سے کہ یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں آتا ہے اور سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے نا۔ اور اسی طرح سے اس میں ہے کہ قبیلہ قلب کی بکریوں کے جو بال ہوتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ مغفرت اللہ تعالیٰ کے آنے کے بعد جو کہی جاتی ہے کہ اس شب بارات میں، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پہ آتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، کہ اس میں ہے کہ جب شعبان کی یہ 15ویں شعبان کی جب رات کی شروعات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پہ آتا ہے، آسمانی دنیا پہ شروع میں آتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ صبح تک رہتا ہے۔ اور اس رات جو بھی مغفرت مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ جو روایت ہے یہ موضوع روایت ہے، یہ ضعیف روایت ہے، یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ صحیح روایت صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر یقول من یدعونی فاستجیب له، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر له۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث کی ہر رات
چاہے رمضان ہو چاہے شعبان ہو، کوئی بھی رات ہو، رات کے تیسرے حصے میں اللہ رب العالمین آتا ہے۔ رات کو اب 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لے، 3 حصوں میں بانٹ لے۔ فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، ہر رات اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پہ آتا ہے، آواز لگاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ یاد نہیں ہے۔ کہتے کہ شعبان کی 15ویں کی رات میں اللہ رب العالمین آ کر کے وہاں کہتا ہے کہ مانگو جو مانگنا ہے دیں گے۔ یہ خصوصیت والی جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو شعبان کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ اس رات میں لوگ آتش بازی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، چاہے مسجدوں میں جلائیں یا چاہے روڈوں میں جلائیں، خصوصی طور پر جو سب یہ سب کیا جاتا ہے، یہ سب میرے بھائی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ آپ کو اس سے بچنا ہے۔ اسلام نے جو دین دیا ہے، جو طریقہ دیا ہے، وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ ادھر ادھر اگر آپ جھانکیں گے نا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، صحابہ کا جو عمل ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ کیا آیا اللہ صحابہ یہ عمل کرتے تھے۔ اور مان لیں کہ اس شعبان کی جو 15ویں کی رات ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، تو پھر صحیح روایت سے کہیں کیوں نہیں، اور کوئی صحیح راوی سے کیوں ثابت نہیں ہے؟ جتنی بھی روایات ہے، جو بھی اس رات کے بارے میں، مغفرت کے بارے میں، معافی کے بارے میں، اتنے سال کا ثواب ملے گا، اتنا یہ ملے گا وہ ملے گا، سارے ضعیف راویوں سب سے جس پر کلام ہے، محدثین نے کلام کیا ہے، ان سے یہ روایت منقول ہے، ایک بھی صحیح روایت ثابت نہیں ہے۔ ہاں، عمومی طور پر یہ کہا جائے گا، اگر آپ کی عادت ہے، آپ کا معمول ہے کہ آپ ہمیشہ عبادت کرتے ہیں، آپ کرتے رہیں، لیکن تخصیص کے لیے دلیل چاہیے، خصوصیت کے لیے دلیل چاہیے۔ آپ اگر کسی رات کو یا کسی دن کو آپ عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہ رات میں قیام کرو، قوموا لیلہا وصوموا نہارا۔ حضرت علی سے ابن ماجہ کے حدیث کو بیان کرتے ہیں اس حدیث کے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارا، رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ نہیں، 15ویں شعبان کے دن کو روزہ کے لیے خاص کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعت عمل ہے، ایسا عمل ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے میں کثرت سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے، آپ کثرت سے روزہ رکھا کریں۔ دیگر اور اعمال ہے، صدقات و خیرات ہے، اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، آپ کریں نا، مرنے والے کی طرف سے آپ کریں، مرنے والے کے لیے دعا کریں، لیکن خاص کرنا کہ اسی مہینے میں پورے سال لوگ بیٹھے رہتے، خاموش رہتے، لیکن جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے لوگ کہتے کہ ہم اس میں اتنے عمل کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ تو خصوصیت کے لیے میرے بھائی دلیل چاہیے، اور جو یہ طریقہ پایا جاتا ہے وہ سب صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔